جب 19ویں صدی کے دور سے دنیا گزر رہی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اچانک اس زمانے میں جب اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب یا اہل یورپ کو اس قوم کے اوپر ترس آنے لگا، جن کے ساتھ وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 16 صدیوں تک خود پنجہ آزمائی کرتے رہے ہیں یا مارتے لڑتے رہے ہیں۔ اچانک ان کے اوپر ترس آنے لگا، اور اس زمانے کے ایک اپنا اللہ تعالی رحم فرمائے ایک وزیر اعظم تھے، ان کا ایک بیان چھپا تھا، وہ اب بھی اس کا کہیں نہ کہیں تراشا میرے پاس کسی پرانے رسالوں میں ہے، تلاش کروں تو مل بھی جائے گا۔ اس میں ان کے وہ ایک وزیر اعظم کا بیان چھپا تھا اس زمانے میں کہ آخر یہ بھی تو جو ہے نا انسان ہے، مظلوم قوم ہے، ان کے پاس بھی دنیا میں ان کا وطن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی وطن ہونا چاہیے تو آپ کے پاس تو پھر یعنی بر اعظم امریکہ جیسا بر اعظم ہے، یورپ جیسا بر اعظم ہے، آسٹریلیا جیسا بر اعظم ہے، تو اتنے بڑے بر اعظموں میں اس چھوٹی سی قوم کے لیے وطن نہیں بن سکتا کہ نہیں وہاں نہیں، اگر ان کا وطن بنانا ہے تو پھر فلسطین ہونا چاہیے جو ان کا موروثی حق ہے۔ موروثی حق کیسے ہو گیا ان کا؟ اچھا، جب یہ باتیں ہونے لگی تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ان کو جیسے بھی ہے فلسطین مسلمانوں سے لے کے ان کو دینا ہے، یہ وہاں آباد ہوں۔ اور اگر میرے ساتھ، میں نے کئی بار دہرایا ہے، فلسطین کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں یاد رہے گا، فلسطین کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور بیت المقدس ہی میں، خیر یہ بات میں آگے کروں گا، پہلے یہ سنیں۔ انہوں نے یہ چیز بہرحال اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جگہ ان کو بہرحال دینی ہے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے جب ان کو یہ جگہ دینی ہے تو مسلمان چھڑیں گے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا، مسلمان چھڑیں گے۔ اچھا، ایک چیز ان کے اپنے آڑے آ رہی تھی، دھیان دینا، وہ یہ تھی کہ اگر بیت المقدس یا فلسطین ان کو دینا ہے تو ظاہر ہے یہ اتنی بڑی قوم ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے میں ان کی حکومت تھی وہاں پر، اور اس زمانے میں ابھی خلافت عثمانیہ چل رہی تھی، لیکن خلافت عثمانیہ اب آخری سانسوں پہ تھی۔ اور دوسری طرف یہ بھی، یہ مطلب موقع نہیں ہے، نہ میرا موضوع ہے، لیکن دوسری طرف مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہیں کے سامنے دیکھیں تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت چل رہی تھی، لیکن مغلیہ سلطنت کے بھی آخری سانس تھے۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان کی اپنے آڑے میں آ رہی تھی، اب ان کے ذہن میں تھا بھائی جب ہم یہ بیت المقدس یا فلسطین ان کو دیں گے تو ظاہر بات ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مسلمان ہلیں گے، تو جن کو ہم دینا چاہ رہے ہیں پھر ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب ان کے سامنے یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اگر ہم فلسطین یا بیت المقدس ان کو دیتے ہیں تو اور ہے یا نہیں، باقی کے ذہن میں بھی آئے گی، ورنہ کم از کم مسلمان تو کہیں گے کہ تم تو ان کو کل تک خود حضرت عیسیٰ کا قاتل کہتے رہے ہو، آج ان کو بیت المقدس دلا رہے ہو۔ یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ نہیں؟ بالا اب یہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے 10 مرحلے طے کیے انہوں نے، فلسطین یا بیت المقدس ان کے حوالے کرنے کے لیے۔ کتنے مرحلے؟ 10 مرحلے۔ پہلا مرحلہ انہوں نے یہی پار کیا کہ ایک اس زمانے میں ابھی خلافت عثمانیہ تھی، چل رہی تھی، انہوں نے ایک کانفرنس کی جسے عالمی کیتھولک کانفرنس کے نام سے ہسٹری میں درج کیا گیا، آپ ڈھونڈیں آپ کو ملے گی شاید کہیں نہ کہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات طے کر کے رکھی اور بالکل واضح کی، اس کو عدالت کا نام دیا گیا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس میں عدالت نے آخری فیصلہ کر کے یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے قتل کے الزام سے آج سے یہودی بری۔ بات سمجھ آئی؟ بائبل جو کہتی ہے وہ کہتی رہے، مانا تو یہی ہے نا، بائبل جو کہتی ہے کہتی، ہم تو نہیں کیا، ہاں آپ دیکھیں ہمارا جو نظریہ ہے وہ تو حضور کی اتباع میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ آسمان پر موجود ہے۔ بائبل تو یہ نہیں کہتی، بائبل تو وہی سب کہتی ہے جو اس کیتھولک کانفرنس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بری ہے۔ یہ اعلان کس نے کیا؟ اب یہ سب چھوڑیں، ساری باتیں بتا دوں گا تو میں نے بھی تو جینا ہے نا، آپ تو سن کے چلے جائیں گے، آپ تو سو جائیں گے، لیکن ہم نے تو یہیں جینا ہے، اس لیے چھوڑیں جس نے یہ اعلان کیا تھا۔
جب یہ اعلان ہوا، یہ پہلا مرحلہ تھا جو انہوں نے طے کیا.